اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپریشن نہیں، مرہم کی ضرورت ہے، مرہم کی ضرورت ہے، مرہم کی ضرورت ہے۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت کا ادارہ ایک ایسے پودے کی مانند ہو گیا تھا جس کی جڑ سوکھ چکی ہو اور پتے زرد ہو چکے ہوں۔ اس کی نشو نما ایک عرصے سے تعطل کا شکار تھی۔ 3 مارچ 1924 عیسوی کو ترک نادان نے خلافت کی قبا چاک کر دی، گویا اس پودے کو ہی اکھاڑ پھینکا۔ عالم کفر کے لیے یہ ایک عظیم فتح کا دن تھا، اسے جشن منانے کا حق تھا۔ دکھ اور تکلیف دہ امر یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کس قدر عظیم سانحے سے دوچار ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ اور مغرب تہذیب کے متاثرین مسلمانوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ ادارہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تب اسے خود سلطنت عثمانیہ کے ورثاء نے دھتکار دیا ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا جو اتا ترک کہلواتے تھے، انہوں نے اس سے لا تعلقی بلکہ واضح الفاظ میں اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو دور دراز کے مسلمانوں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس کا غم کھائیں؟ البتہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں نے اس شکستگی کا درد محسوس کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ گہرائی سے کیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے ایسی زوردار احتجاجی تحریک چلائی کہ ہندو جماعت کانگریس کو محسوس ہوا کہ اگر وہ اس تحریک سے لا تعلق رہے گی تو بر صغیر کے عوام اسے رد کر دیں گے اور اس کی انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ لہٰذا مہاتما گاندھی نے تحریک خلافت میں خواہی نخواہی حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ جہاں تک بر صغیر کے مسلمانوں کا معاملہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ان کا مذہب سے عملی تعلق قابل رشک نہیں ہے، البتہ انہیں مذہب سے شدید جذباتی لگاؤ ہے۔ یہ تحریک اس جذباتی تعلق کا نتیجہ تھی۔ ہمیں حیرت ان مغرب زدہ مسلمانوں پر ہے جو اس ادارے کے خاتمے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ یہ درست ہے کہ مغربی قوتیں خلافت عثمانیہ کو انتہائی کمزور کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں اور اس کی رٹ قریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کی اہم وجہ مسلمانوں کی اپنی عیش پرستی اور کم کوشی بھی تھی۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اس ادارے کی ایک علامتی یعنی سمبولک حیثیت بھی تھی۔ کاش اس ادارے کی علامتی پوزیشن کو یہ مسلمان ایلیٹ حاکم انگریز ہی سے سیکھ لیتے۔ بہرحال آج ادارہ خلافت کو منہدم ہوئے 100 برس گزر چکے ہیں اور امت مسلمہ ایک اجتماعیت کی بجائے 57 ٹکڑوں یعنی مسلم ممالک میں بٹی ہوئی ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک تاریخی واقعہ سنائے دیتے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ انگریز ادارہ خلافت کی اہمیت سے کس قدر واقف تھا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا جب قید میں تھے، دوران اسیری ایک روز ان کی انگریز سپرنٹینڈنٹ جیل سے ملاقات ہوئی۔ مولانا نے اس سے کہا کہ آپ لوگ کیا ہمارے ادارہ خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ ادارہ انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، اسے رہنے دیں، جیسا تیسا ہے چلتا رہے۔ تو انگریز ہنس کر بولا، مولانا اتنے بھی بھولے نہ بنے، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی خوب واقف ہیں کہ ادارہ خلافت کی کیا اہمیت ہے۔ ہم اسے ختم کر کے رہیں گے، اس کا نام و نشان تک نہیں رہنے دیں گے۔ آج امت مسلمہ بدترین ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ جس طرف بھی نظر دوڑائیں مسلمان کا خون ارزاں دکھائی دیتا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی مسلسل وحشیانہ بمباری کو شروع ہوئے تقریباً 9.5 ماہ ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کو 1.25 صدی گزر چکی ہے، اور بھارت نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں پر بدترین ظلم و ستم ڈھا رہا ہے بلکہ بی جے پی کے گزشتہ 2 ادوار حکومت کے دوران خود بھارت کے مسلمانوں پر بھی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ حالیہ بھارتی الیکشن میں اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کا سرخیل نریندر مودی تیسری مرتبہ برسر اقتدار آ چکا ہے۔ میانمار کے تقریباً 10 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس سے قبل افغانستان، عراق اور لیبیا کی دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کی آڑ میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ عربوں کی بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ حب الدنیا و کراہیت الموت کی تصویر دکھائی دے رہے ہیں۔ مسلم ممالک میں سے اکثر باہم دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ جہاں تک مملکت خداداد پاکستان کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 14 اگست 1947 عیسوی کو جدید دنیا، جس کی داغ بیل سیکولرزم اور بے خدا و بے دین ریاست کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اس نے سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد پہلی بار یہ نعرہ سنا، سوورینٹی belongs to God alone۔ اس سے نظریہ پاکستان پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی، قوم کی سمت کا تعین ہو گیا، دنیا کو بتا دیا گیا کہ ریاست پاکستان کا مذہب اسلام ہوگا اور پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بنے گا۔ لیکن مفاد پرست سیاستدانوں نے گاڑی پٹڑی پر چڑھنے نہ دی۔
لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ آج تک سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی اور سیاستدان پاکستان میں قرارداد مقاصد کے عملی نفاذ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ چند سال پہلے تک اسلام کے نفاذ کا نعرہ ایک انتخابی نعرہ بنا رہا۔ آج کا سیاستدان اور پارلیمنٹ کے ارکان اب اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حکمران تو اس حوالے سے کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھے۔ اب عوام کو بھی چپ لگ گئی ہے۔ ساری قوم حال مست مال مست ہے، منہ سے جو چاہے کہیں۔ ہم مسلمانان پاکستان شب و روز کی جد و جہد صرف اور صرف اس مادی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ گویا اپنی قوتوں کو مجتمع کرنے کی بجائے ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں۔ گزشتہ دنوں نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سول اور عسکری قیادت کی جانب سے عزم استحکام کے نام سے فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا گیا، جو ہمارے نزدیک ملک کے امن و امان کے لیے مزید تباہ کن ثابت ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بنے رہنے کے باعث ملک میں نفرتیں بڑھیں اور پاکستان کو قریباً 2 دہائیوں تک بدترین دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی کے افریت کا دوبارہ سر اٹھانا انتہائی تشویشناک ہے، اور دہشت گردوں اور ان کے اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کو منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن ماضی کے فوجی آپریشنز میں بھی اصل اور بڑا نقصان ملک کے پرامن شہریوں کا ہی ہوا۔ وہ نفرتیں جو ڈماڈولا میں مدرسے کے 80 حفاظ طلبہ کو ڈرون حملے میں شہید کیے جانے، سانحہ لال مسجد اور ان جیسے دیگر اندوہناک واقعات کے باعث پیدا ہوئیں، انہیں بارود کے استعمال سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ آپریشن کی آڑ میں امارت اسلامی افغانستان کی سرزمین کو نشانہ بنانا ملکی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے پاکستان کی مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ مغربی سرحد بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران 2 فوجی آپریشنز کے باعث خیبر پختونخوا میں لاکھوں کی تعداد میں افراد بے گھر ہوئے اور بڑی تعداد میں آبادیاں صفحۂ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ لہٰذا ہمارا سوچا سمجھا موقف ہے کہ آج ملک کے ناراض طبقوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمام افراد اور ادارے اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو تسلیم کر کے نقصان کی تلافی کی کوشش کریں۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا جائے اور عالمی طاقتوں کے کھیل میں ملکی مفاد کو داؤ پر نہ لگایا جائے۔ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے۔ حکومت اور ریاستی اداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ صرف جرم میں ملوث افراد کے خلاف آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کارروائی کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، اور اس میں بسنے والے تمام لوگوں اور جغرافیائی اکائیوں کو جوڑنے والی واحد قوت آج بھی اسلام ہی ہے۔ لہٰذا نفرتوں کو ختم کرنے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے۔